والدین مومن بندے کے لیے اللہ کے دین، اللہ رسول کے بعد جو سب سے بڑا انعام نعمت کی شکر میں اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے وہ والدین ہیں۔ ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہوتا، بتا دوں، ماں سے بڑی کوئی مرشد نہیں، باپ سے بڑا کوئی مرشد نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ باپ کی رضا میں میری رضا ہے۔ حضرت جریج کا واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے ولی تھے، لاکھوں مرید تھے، ماں نے ایک دفعہ بددعا دی، ساری ولایت گئی۔ وہی مرید ڈنڈا سوٹا لے کر مارنے کے لیے آگے بخاری شریف کے اندر موجود، اور ماں نے بددعا دے دی تھی۔ حضرت جریج کے پاس ماں 3 دفعہ آئی تھی، اور وہ اتنے بڑے عبادت گزار تھے، میری بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اتنے بڑے عبادت گزار تھے شاہ صاحب قبلہ کہ وہ شہر سے باہر رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ حضور نے ان کے ذکر کو بیان کرنا پسند فرمایا، حالانکہ حضور کی پیدائش سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ بستیوں سے نکل کر دور جنگل میں انہوں نے درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنایا تھا، وہیں عبادت کرتے تھے۔ ماں کو ایک دن کوئی کام پڑ گیا، ماں چلی گئی۔ جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی شریعت میں نماز میں بات کرنا جائز تھا۔ ماں نیچے کھڑی ہے، درخت سے آواز دے رہی، یا جریج یا جریج یا جریج۔ اب وہ نماز پڑھ رہے، ماں کی آواز کان میں آ گئی، کہتے ہیں یا ربی امی وصلاتی، یا ربی امی وصلاتی، یا ربی امی، یا اللہ میں کیا کروں، میں نماز جاری رکھوں یا میری ماں پکار رہی ہے؟ یہ جناب رسول کریم فرماتے ہیں، بخاری مسلم اور دیگر مسلم امام احمد موجود ہے، فیصلہ نہیں کر پائے، ماں لوٹ گئی۔ دوسرے دن ماں پھر آئی، کوئی کام تھا، اور امتحان دیکھیں، جریج اسی طرح نماز میں تھے۔ ماں نے آواز دی، یا جریج، اے میرے بیٹے جریج۔ جریج سن رہے ہیں، لیکن کہتے یا ربی امی وصلاتی، امی وصلاتی، امی وصلاتی، یا اللہ میری ماں مجھے بلا رہی ہے اور میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں کیا کروں؟ فیصلہ نہیں کر پائے، ماں دوسرے دن چلے گی۔ تیسرے دن جب ماں آئی تو پھر آپ نماز میں ہیں، پھر فیصلہ نہیں کر پائے تو ماں اس وقت بڑی دل بردشتہ ہو، اور لوٹتے ہوئے ماں نے بددعا دے دی۔ لوگ ان کی کرامات بیان کرتے تھے، اور خود دیکھیں حضور نے بیان کر دیا، یہ لوگ تیری سب عزت کرتے ہیں نا، تو جب تک نہ مرے، جب تک کسی بدکارہ سے تجھے تہمت نہ لگ جائے۔ کچھ حضرت جریج کے حاسد بھی تھے علاقے کے اندر، انہوں نے کہا لوگ جریج کے پاس بہت جاتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی واہ واہ کرتے ہیں، حسد تھا ان کو۔ انہوں نے ایک عورت سے کہا کہ جناب یہ تیرے بطن میں جو بچہ ہے نسبت کر دے کہ جناب یہ جریج کا ہے۔ اب اس کو لے کر نکل پڑے، وہ عورت کہے جناب یہ میرے بطن میں جو بچہ ہے یہ جریج کا ہے، یہ گناہ جریج کا ہے۔ اب اپنے لوگ کچے کان ہوتے، تحقیق کچھ نہیں کی، لوگوں نے ڈنڈا، اصل میں کچے کان کا مسئلہ نہیں تھا، ماں نے جو کہا وہ تقدیر بن گئی۔ اب لوگ کلاہڑا لے کر، ڈنڈے لے کر، نوجوانوں سنو ماں کیا ہوتی ہے اور باپ کیا ہوتا ہے۔ ڈنڈے اور سوٹے لے کر وہ نکل آئے، وہ درخت کے اوپر تھے، نیچے سے کاٹنے لگے۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ لگے یہاں بیٹھے ہوئے اور یہ بدکاری کرتے ہو۔ کہا کیا کیا میں نے؟ کہ یہ خاتون کہہ رہی ہے، وہ ماں کی بات یاد آ گئی۔ کہا دیکھو مجھے لے چلو، میں اترنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا فیصلہ بعد میں کرنا، لیکن میری ایک خواہش یہ مان لو کہ مجھے ایک دفعہ اپنی ماں سے ملنے دو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلیں آپ ہمارے ساتھ، لیکن رکھیں گے اپنے ساتھ۔ انہوں نے کہا بالکل آپ کے ساتھ رہوں گا، چلو میری ماں کے پاس۔ جب لے گئے تو ماں گھر کے اندر موجود تھی۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، یہ بہت بڑے عالم تھے، ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، ماں بالکل ان پڑھ تھی، یہ فاضل و عالم تھے۔ ماں اتنی بڑی عبادت گزار بھی نہیں تھی، یہ تو زاہد اور ولی تھے۔ اور فرق دیکھے، لیکن ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے میرے دوستو، اب جب ماں کے پاس دروازے کی دہلیز میں آئے، ماں بیٹھی تھی تو رو کر کہنے لگے ماں جو تو نے کہا وہ ہو گیا، جو عزت کر رہے تھے وہ میرے گریبان کو پھاڑنے آ گئے، جو میری ادب کرتے تھے وہ میری جان لینے آ گئے۔ ماں تو ماں تھی نا، تڑپ گئی، کیا ہوا میرے بیٹے؟ ماں تو کہہ کے بھول گئی تھی، لیکن جو ماں کا دل دکھا، اللہ اکبر، تو رب ناراض ہوا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا ماں تو نے کہا تھا نا لوٹتے وقت کہ تیری عزت کو خدا رسوا کر دے، جب تک تو آزمائے تجھے، کہ جب تک تجھے کسی بدکارہ کے ساتھ تہمت نہ لگے۔ ماں وہ ایک عورت کو لے آئے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، ماں تھی تو حیادار۔ کہا تو نے کچھ کیا تو نہیں؟ کہا نہیں۔ ماں نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہ تجھے بری کر دے گا۔ اللہ معینی وغیرہ لکھتے ہیں، پھر تو وہ شیر تھے، پھر وہ آئے۔ حضرت جریج بچہ پیدا ہو چکا تھا، گود میں لیے پھر رہی تھی، تو آپ نے کہا یہ بچے کو قریب لاؤ۔ قریب لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ 3 کے قریب بچے وہ ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ نوجوان جس کا واقعہ توبہ کا واقعہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ایک وہ، تیسرا حضرت جریج ہے۔ حضرت جریج کی کرامت یہ تھی، لوگ کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے، تو میں نے کہا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب وہ بچہ اٹھا کر عورت کھڑی ہے، حضرت جریج قریب گئے اور شہادت کی انگلی سے آپ نے بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کہا بول تیرا باپ کون ہے؟ وہ نومولود بچہ جو اپنی انگڑائی بھی نہیں لے سکتا، اس کی زبان اللہ نے عطا فرمائی، اس نے کہا وہ چرواہا ہے اور جریج بے گناہ ہے۔ حضرت جریج نے پھر کہا اچھا اس عورت سے یہ پوچھو، یہ جو الزام لگاتی ہے یہ معاملہ بد کس جگہ پر ہوا؟ اس نے کہا فلاں درخت کے نیچے یہ کہہ رہی ہے۔ آپ درخت کے پاس گئے، آپ نے درخت کے پتوں کو پکڑا اور اللہ کا نام لے کر کہا اے درخت بول میں کون ہوں؟
تو کہتے ہیں کہ جناب درخت میں گویائی آئی اور پتا پتا کہتا تھا جریج اللہ کا صالح بندہ ہے. یہ کرامت تو آپ نے سن لی، لیکن دیکھیں ساری ولایت میں جو زلزلہ آیا وہ ماں کے ایک جملے سے آیا، اور بھالی بھی آئی تو ماں کے ہاتھ اٹھنے سے آئی ہے.